ایک چھوٹا سا ڈاکٹر صاحب نے جب بات کی نا وہ ملک ریپلیسر کے بارے میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. یہ آرٹیفیشل دودھ یہ میں 1982 میں جب میں کپتان تھا تو بڑا ایک مزیدار واقعہ ہوا کہ ہمارا ایک جرنیل تھا جنرل شفیق, ڈاکٹر سرور صاحب جانتے ہوں گے, وہ ایک گورے کے ساتھ اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہوگی, وہ ہالینڈ سے آیا تھا. اس نے کہا یار تم اپنے بھینسوں کا اتنا دودھ ضائع کرتے ہو, یہی دودھ فوج پیے گی, جوان ہوگی, لڑائی کرے گی, تم اس کے بدلے جو کٹے پالتے ہو نا, جو کٹیاں پالتے ہو, ان کو یہ آرٹیفیشل دودھ ہم نے ہالینڈ میں بنایا, یہ تم پلانا شروع کر دو. میری بدقسمتی کہ میں پنڈی میں تھا اور جنرل جی ایس کیو میں بیٹھتا تھا, مجھے وہ اسائنمنٹ دے دی کہ بھائی آئندہ یہ جو بھینسوں کا دودھ ہے یہ کٹیوں اور کٹوں کو نہیں پلانا, اس کے بدلے میں آرٹیفیشل دودھ جو ہے وہ تم نے یہ پلایا. میں نے کہا جی اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ ایکچولی دودھ کو نا مکس اپ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا جی میرے پاس تو مکسر نہیں ہے. انہوں نے کپڑے دھونے والی مشین ایک مجھے لے دی. مزیدار واقعہ سنا دے, انہوں نے کپڑے دھونے والی مشین مجھے لے دی, وہ دودھ آ گیا. اب وہ دودھ جو تھا وہ بیسیکلی بنا تھا یہ گائے کے بچڑوں کے لیے اور بچڑیوں کے لیے. ہمارے ادھر بھینسیں تھیں اور بھینسوں کے بچڑے اور بچڑیاں بھی وہ جو تو ہمارے پاس دونوں پاس دیتے ہیں. وہ جب دودھ آیا تو میں نے گرم پانی کرنا, اس نے پہلے کہا کہ تیسرا حصہ تازے دودھ کا ڈالنا, ایک حصہ پہلے یہ ڈالنا, اس کو مکس کرنا, پہلے دن 3 دن کلسٹر پلانا, اس کے بعد یہ دودھ دینا شروع کر دینا. میں نے شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ کیا ان کو موک لگنی شروع ہو گئی. جیسے میں نے دودھ پلایا وہ کٹے کٹیاں دگڑ دگڑ اپنے کام پہ لگ گئے. اب میں نے کہا میرے لیے یہ کیا مصیبت بن گئی بھائی, یہ تو مر جائیں گے, میری تو انکوائری ہو جائے گی, مجھے روز جرنیل شام کو چھوٹی لے کے آ جائے, کیسے ہے کٹے کٹیے. میں کہا سر بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس کو باڑے کی طرف نہ جانے دوں. بھائی باڑے میں گیا تو اس نے کہا یہ پیچھے کیا ہے ان کے لٹکا ہوا بھی سارا, یہ تو مو کر کر کے وہ کمزور ہونے شروع ہو گئے. وہ پنجرے بنائے ہوئے, پنجروں میں رکھے ہوئے. میرا ڈریسر بڑا اچھا آدمی تھا جو کمپاؤنڈر تھا. اس نے کہا کپتان صاحب آپ کا کورٹ مارشل ہو جائے گا اگر یہ 50 کٹے پڑ گئے, کٹیاں بھی مر گئی. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہتا ہے صاحب کاغذوں میں دودھ شو کرو کہ یہی پلا رہے ہیں اور اصل میں بھینس کا دودھ پلاتے جاؤ اس کو بھائی, اس کے بعد یہ بچیں گے نہیں. میں نے کہا نہیں ایسے کرتے ہیں, آدھے کو یہ کرتے ہیں آدھوں کو وہ کر دیتے ہیں, تجربہ بھی تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے جب بھینس کا وہ جو آرٹیفیشل دودھ تھا وہ پلانا شروع کیا تو ان کے بال جڑنے شروع ہو گئے. جو بفلو تھے, جو کاف تھے نا, ان کے بال جڑنے شروع ہو گئے, سکن کے اوپر پرابلم آنی شروع ہو گئی. وہ میں نے کہا یہ تو روڈ موٹے ہوتے جا رہے ہیں, یہ تو بال بھی جڑ گئے بھائی, یہ کیا مصیبت بنتی جا رہی ہے. اور اس کا وزن بھی ہم نے کرنا ہوتا تھا, کتنا وزن اس نے اس دودھ سے کیا. وہ شام کو گورا بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, ہمارا کیسا ایکسپیریمنٹ جا رہا ہے. میں نے کہا بڑا ٹھیک جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ 3-4 مر بھی گئے اور اس کے بعد میں نے شو نہ کیے, وہ مر گئے. مجھے اس نے کہا صاحب آپ کی بچت اسی میں ہے, جو میں نے کہا اسی کو کام کرو, تازہ دودھ جو بھینس کا وہی دیتے جاؤ. میں نے وہی دینا شروع کر دیا. اب میں نے وہ کہا کہ جی بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ رہا, یہ بہت اچھا کامیاب رہا, آپ باقی فارموں میں بھی شروع کرا دیں. اب میں نے اپنی جان چھڑا لی. باقی جو ہمارے 30 فارم تھے نا ڈیری فارم, ان کے اوپر وہ میں نے دودھ بچوا دیا. اب وہاں کا مینیجر کوئی سسپینڈ کر دیا, کسی کے کٹے مر گئے, وہ کہ بھائی ابھی کس مصیبت کے بعد. اب جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ بھائی یہ جو ملک ریپلیسر ہے نا, یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں بنا ہوا بیسیکلی, یہ یورپین ملک کی کنڈیشن کے لیے بنا ہے. ہمارے جو جانور ہیں اس سے پالنے بہت مشکل ہوتے ہیں, ان کی دوائیوں کا خرچہ, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا وہ موشن ہی نہیں رکتے. ان کو ڈائریا لگ جاتا ہے, وہ ڈائریا کنٹرول نہیں آتا, اور جب ڈائریا لگ جاتا ہے تو جانور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کے بعد جانور آہستہ آہستہ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. اس لیے یہ کٹا پال سکیم بہت اچھی ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ نیچرل طریقے سے ان کو پالیں تو اس کے بڑے اچھے ریزلٹ ہیں. میں پچھلے دنوں جمیل میمن کے فارم پہ گیا تو میں نے دیکھا اس نے بہت اچھی بریڈ پیدا کی, اور ماشاءاللہ اس نے کیٹل اور یہ بیف بریڈ بہت اچھی تیار کی, اور مارکیٹ میں اس نے اچھے پیسے بھی کمائے. یہ بیف بریڈ کا کام بہت اچھا ہے. آپ کے پاس ڈاکٹر داوئی صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر داوئی صاحب بھی اس کے اوپر ملک میں بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ ڈیری والے
बीफ ब्रीफ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए ये प्रोजेक्ट। और वैक्सीन के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने डॉक्टर दाविश साहब को इस दफा 10,000 डोजेज अपनी दी हैं। अल्लाह करे वो फार्मर तक पहुंच के लग जाएं। मैंने आज डॉक्टर साहबा से पूछा कि जी आपने जो वैक्सीन हमसे डेयरी बोर्ड ने परचेज की थी, क्या वो फार्मर जो इस वक्त मिल्क में कोऑपरेटिव के मेंबर हैं उनको इस्तेमाल करवा दी है? तो मुझे कहने लगी कि जी हम अभी काफी हद तक उसको इस्तेमाल करवा दिया है। आप हजरात तो अगर कोई भी इस वैक्सीन जो अभी हमने जिसके ऊपर लेक्चर दिया है इसके बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में या इसकी एफिकेसी के बारे में कोई बात पूछनी भी हो तो डॉक्टर दाविश साहब भी मौजूद है और डेयरी बोर्ड वाले भी मौजूद है। इनसे उस वैक्सीन के रिजल्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह ये मार्च के महीने में अगर इस सीजन में आप इस वैक्सीन को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको आइंदा इस वैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन लेने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर।